السلام علیکم پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا قانونی ٹی وی کی طرف سے بہت سلام، بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ آج پھر آ گئی ہے کیونکہ آج بارش ہوئی ہے، اور ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بارش ایک ہفتے تک رہے گی، یعنی بارشی ماحول رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے، بڑی گرم گرم بیچ بیچ میں سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن جب تک فائنل نہیں ہوتی آپ کو میں وہ بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ کو یہ جو ہے نا مارچ شروع ہونے والا ہے، تو وہی مولانا فضل الرحمان اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ 15 مارچ کی آ رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی فائنل خبر نہیں آئے گی۔ جو ہی فائنل خبریں آئیں گی آپ تک انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن اجلاس بہت گرم ہے، بہت گرم ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کر دی ہے، اور دوسرے بلاول بھٹو نے اور مریم نواز صاحبہ نے، یہ سارے جو ہے نا وہ ماحول اندر بہت گرم ہے، گرم بہت ہے اندر، ماحول بہت گرم ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، پھر آپ کو انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مزید تھوڑی سی خبریں ہم وہاں سے ذرا کھینچ لینا اپنے ذرائع سے، تو پھر آپ کو بتاتے ہیں جو تھوڑی سی چیزیں فائنل ہوگی۔ ابھی ڈسکشن میں ہے، ابھی میں آپ کو کہوں جی 15 مارچ، کل کو 16 مارچ ہو جائے، 17 مارچ ہو جائے، 20 مارچ ہو جائے، پھر بیچ میں رمضان ڈسکس ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ وہ، تو یہ خبریں ابھی فائنل نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس وقت جو میں بتا رہا ہوں نا دوستو، آج جو قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں اور جسٹس مقبول باقر نے جو حکومت کی چھترول کی ہے، خدا کی قسم بہت زبردست کی ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے لاجواب کر دیا ہے، بالکل ان کو لاجواب کر دیا ہر مسئلے پہ، ایک ایک مسئلے پہ۔ پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ جو یہ انہوں نے عمران خان نے اور پنجاب حکومت نے جو بلدیاتی ادارے توڑے ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کی ایف آئی آر کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ میں یہ کتنی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ میں عمران خان کا جو سب سے اب تک کا برا اقدام میں سمجھتا ہوں نا ذاتی طور پہ، وہ بلدیاتی اداروں کا توڑنا ہے، بلا وجہ توڑنا ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 18 ارب روپے لگا ہے، اور بھائی لگا ہے تو آپ نے توڑے کیوں ہیں؟ پہلے متبادل تیار کر لو، آئین بنا لو۔ کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ مردم شماری نہیں ہوئی، کبھی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک ایک چیز کا آج قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو جواب دیا ہے، جسٹس مقبول باقر نے جواب دیا ہے، اور بھگو بھگو کے لگائی ہیں ان کو آج حکومت کو۔ کوئی شرم ہوتی تو اسی بات پہ ہی استعفیٰ دے دیتے۔ آج انہوں نے ساری وہ باتیں کی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے دوستو؟ بلدیاتی ادارے توڑنا کوئی چھوٹی؟ یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس طرح پہلے زمانے میں ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان جو صدر تھے، وہ اسمبلی توڑتے تھے نا، اسمبلی توڑنا بھی اتنا ہی بڑا جرم تھا جتنا بلدیاتی ادارے توڑنا ہے۔ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، کوئی لگائے تو آرٹیکل 6۔ چلتے پھرتے ادارے جو نئے بنے تھے پنجاب میں، آپ نے بلا وجہ ہی توڑ دیے ہیں یار۔ یہاں کوئی بادشاہت ہے؟ یا جیسے عمران کی زبان میں کہوں تو یہ تیرے ابے کے پیسے تھے جو تو نے یہ توڑا ہے؟ 18 ارب روپے لگا ہے تمہارا، اور تم نے بلدیاتی ادارے توڑ دی ہیں۔ ملک کو مشرق، انہوں نے آج دیکھیں کتنی مثال دی، انہوں نے کہا جی بلدیاتی ادارے توڑے ہیں، کیا آپ پنجاب کو مشرقی پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ اس میں بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں، بڑی باتیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس میں کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور یہ کوئی نواز شریف نے نہیں کہا، شہباز نے نہیں کہا، یا منصف عوان نے نہیں کہا، قانونی ٹی وی نے نہیں کہا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ اس لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بتائیں، اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا ہے کہ کیا میڈیا آزاد ہے؟ ان کے میڈیا آزاد نہیں ہے۔ یہ بھی ان کے منہ پہ دوسرا تھپڑ تھا، حکومت کے منہ پہ۔ پہلا تھپڑ بلدیاتی ادارے توڑنا، دوسرا تھپڑ یہ
کہ جناب بتاؤ جناب، انہوں نے صحافیوں سے بلکہ کورٹ میں موجود پوچھ لیا ہے کہ صحافیوں بتاؤ میڈیا آزاد ہے؟ کسی ایک بندے نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ ہاں جی میڈیا آزاد ہے۔ یہ قابل شرم بات ہے جمہوری ملک کے لیے۔ اتنی بھگو کے آج لگی ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ تاریخی ایک چھترول ہوئی ہے ان کی حکومت کی۔ لیکن یہ بے شرم حکومت ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ یار ہم نے بلدیاتی ادارے توڑے ہیں، اس کا پہلے متبادل تو بنا لیتے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ فنڈ نہیں ہے، اس کا جواب کیا فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو فنڈ اس وقت آپ 50 کروڑ ایم پی اے کو دے رہے ہو نا، 18 ایم پی اے جتنے جو فنڈ دے رہے ہو، جو 18 ایم پی اے کے اتنے پیسے لگنے ہیں۔ 18 ارب آپ کہہ رہے ہیں، اور 18 ارب آپ 36 یہ ان کو 36 ایم پی اے کو آپ دے رہے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں ایم پی اے ہیں۔ پیسے کا بہانہ کرتے ہو، مردم شماری کا بہانہ کرتے ہو، کیوں نہیں کراتے مردم شماری؟ مردم شماری کیوں نہیں کراتے؟ کتنے 1-2 دن لگتے ہیں آرڈیننس لانے میں، لاؤ۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا، کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کاش جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات پہ عمران خان کو عدالت میں بلائیں۔ آج انہوں نے پوچھا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا چیئرمین کون ہے؟ انہوں نے کہا جی عمران خان ہے۔ ان کو بلا کے پوچھیں کہ تجھے تکلیف کیا ہوئی تھی مسٹر نیازی کہ تو نے بلدیاتی ادارے توڑ دیے بیٹھے بٹھائے؟ ان کی میعاد تو ختم ہو لینے دینی تھی، ابھی تو تازہ بنے تھے۔ اور اس طرح کر رہے، میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اس موقع پہ ایک اور کہوں گا کہ وہ بالکل فوری طور پہ نوٹس لے کے جو کیس پینڈنگ پڑا ہے سپریم کورٹ میں اس کو نکالیں اور کل ہی بلدیاتی ادارے بحال کروائیں۔ جو ایک کیس پڑا ہے نا جو پنجاب کے بلدیاتی اداروں کا بھی، وہ کیس پینڈنگ پڑا ہے، کاش اتنا جو ہے نا وہ ہوتا کہ وہ کل لگائیں اور کل ہی بحال کریں، جو پرانے چیئرمین اور وہ سارے ہیں ہمارے، سارے بحال کر دیں کل۔ یہ نالائق ترین حکومت، ادارے تباہ کر دیے۔ اور یہ بالکل بتایا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے ایک اور بڑھ کے، لگتا ہے کہ پاکستان کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آبزرویشن دیکھیں آپ۔ میں کہتا ہوں میں نے اس کی ایک چیز دیکھی ہے تو میرے ایسے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ پاکستان کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے۔ میرے خدایا، آج اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ یہاں پہ میڈیا آزاد ہے، تو اس نے کہا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر جی ہاں یا نہ کے علاوہ مجھے کوئی آپشن دیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ ہاں کہو یا نہ کہو، میڈیا آزاد ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کاش جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے ایسی نااہل نالائق حکومت کو گھر بھیجنے کا، اور یہ آئیں گے جو سازش کے ذریعے آئیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سبق بھی ملے گا اور ان کو گھر بھی جانا پڑے گا۔ سبق بھی ملے گا، خالی یہ گھر نہیں جانا پڑے گا، اڈیالہ جیل جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کیس میں کہتا ہوں کہ اس میں بلایا جائے عمران خان کو، اس سے پوچھا جائے کہ یار تم نے اداروں کا قتل کیوں کیا ہے بھائی؟ کوئی بتا سکتے ہو کہ یہ بلدیاتی ادارے کیوں توڑے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اور جس کے بھاشن عمران خان کی تقریروں میں ختم ہی نہیں ہوتے تھے؟ انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ مارشل لا کے دوروں میں تو سنا ہے ہم نے کہ ادارے اس طرح توڑے جاتے ہیں، جمہوری حکومت میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ جناب اداروں کو توڑ دیا گیا۔ آج یہ کوئی باتیں معمولی نہیں ہوئی، وہاں پہ باتیں سب ایسے سناٹا چھایا ہوا تھا عدالت میں۔ آج اتنی اہم باتیں ہوئی ہیں، اتنی اہم باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، تو یہ حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ کاش میری یہ ویڈیو وہاں ان تک پہنچے کہ وہ کل ہی پرانے اداروں کو بحال کر دیں اور ان کو آئندہ کے لیے 5 سال پورے کرنے دیں، جتنے سال کے لیے وہ آئے تھے۔ جتنے سال نہیں رہے نا، یہ میری تجویز ہے
کاش اس کو شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ یہ ویڈیو پہنچے سر تک، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک پہنچے، اور وہ پرانے اداروں کو جو کیس پینڈنگ پڑا ہے وہ اپنے پاس لگا کے فوراً ان کو بحال کریں، اس مکار حکومت کی مکاریاں ختم کریں۔ ڈھنڈورچی سارے بیٹھے، فواد چودھری ہنس رہے، ہاں ہاں ہاں، سگریٹ پی رہے ہنس رہے، شیخ رشید سگار پی رہے ہنس رہے، زلفی بخاری بیٹھے، نئے قانون بنائے جا رہے اپنے مامے دادے چاچوں کے لیے، اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے کہ جناب دوہری شریعت والا جناب الیکشن لڑے، ہار جائے تو واپس چلا جائے، جیت جائے تو پھر وہ رہے۔ اس طرح کے تو یہ ڈرامے کر رہے ہیں، انہوں نے تو حد ختم کر دیے۔ کاش یہ ویڈیو میری پہنچائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک۔